کیا توقعات ہیں جو اس وقت نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، اس میں اب حماس کس حد تک اگری کرے گا اور کب تک ہم ایکسپیکٹ کریں کہ سیز فائر ہو جائے گی؟ کیونکہ جس وقت ہم نے پہلی یہ خبر سنی تھی کہ حماس اب بات کرنے کے لیے تیار ہے اور کئی شرائط پر راضی بھی ہے، تو ہم نے جو فلسطینیوں میں جوش و جذبہ دیکھا تھا، غزہ کے جو باسی ہیں وہاں سے نظر آ رہا تھا کہ وہ کتنے ڈیسپریٹ ہیں اور کس طرح سے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سیز فائر والا معاملہ یہ ہو جائے اور ان کی زندگیوں میں سکون آئے اور ایک ہم دیکھیں کہ ایک ٹھہراؤ والی سچویشن وہاں پر پیدا ہو۔ تو آپ کی کیا توقعات ہیں، کن چیزوں پہ اگری ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے جب موت اور زیست کی کیفیت میں انسان مبتلا ہو تو وہ تو اس کو ایک امید کی ایک چھوٹی سی کرن بھی اس کے لیے خوشی لے کے آتی ہے، اور یس۔ وہی خوشی کا اظہار انہوں نے کیا جو آپ جس کا ذکر کر رہی ہیں ابھی۔ لیکن جو دوسرے سوال ہیں وہ پوری دنیا کے ذہن میں بڑے اہم ہیں، اور جو انسانوں کا سمندر امنڈ آیا ہے ایمسٹرڈم میں، یو کے لندن شہر میں، اسی طریقے سے مینہٹن میں، بہت سارے اور ملکوں کے شہروں میں، اور وہ درد دل رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ OIC کے ممالک سے تو کوئی ایسی چیز ابھی شاذ و نازی نظر آئی ہوگی، لیکن تو ان تمام کے ذہن میں یہی سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے کہ اب اس ہفتے جس طرح کی آخری الٹیمیٹم دیا ہے ٹرمپ نے کل تقریباً شام کو، ہیلی کاپٹر میں بیٹھتے بیٹھتے اپنے اخبار نویسوں کو، اور کہا ہے کہ بھئی ابھی تو یہ فرسٹ فیز ہیز ٹو بی کمپلیٹڈ بائی دس ویک، یہ کہا ہے۔ اور پھر ابھی جو خبر آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ موو فاسٹ، یہ چند گھنٹے پہلے جو خبر آ رہی ہے، اس سے تو ظاہر یہی ہوتا ہے کہ جو اسرائیل کا اوریجنل پلان ہے، اگر یہ کامیاب نہیں ہوا فرسٹ فیز، جس کی کہ آج جو نیگوسیشن اس وقت ہونے والی ہے اب سے 1-2 گھنٹے کے بعد ایجپٹ میں، جس میں کہ وٹکاف بھی ہیں اور داماد بھی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، کرشنر، تو وہ دونوں بھی ہوں گے، اور باقی میڈیٹرز جو ترکی اور اس کے علاوہ قطر اور ایجپٹ، تو اس سے امید تو ہے کیونکہ ان کو سیف کوریڈور کا بھی اندیا دیا گیا ہے، نہ صرف اندیا دیا گیا ہے ایشورنس وہ قطر کی طرف سے۔ اب اس کی پاسداری ایشورنس تو اسرائیل اور پہلے بھی دیتا رہا ہے، پہلے بھی 3 فیز پیس پہ ایگری ہوا اور 2 ہفتے میں اس کو توڑ دیا، اسی وجہ سے وسوسے زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ تو ابھی اس کا اعادہ کر لیتے ہیں ہم کہ چانسز کیا ہیں، کیونکہ اس مرتبہ 8 ممالک بیچ میں ہے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی ڈپلائمنٹ بھی جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں اور جو انڈیا نظر آ رہا ہے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ چند دنوں کی بات ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس، جس میں انڈیا نے تو پہلے 20,000 فورس کو کمٹ کر دیا ہے، باقی جو گرد و نواح کے ممالک اور پاکستان بھی اس کا ایک حصہ ہے، جس کو کہ فارن منسٹر نے کہا تھا، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے، کہ جی ہم اس پہ غور کر رہے ہیں۔ غور کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو کیونکہ ہم اس میں شامل ہیں، اور جب ہم اس میں شامل ہیں تو ہر چیز میں شامل ہونا پڑے گا۔ میرے خیال میں ہماری بھی تیاری بالکل مکمل ہوئی ہوگی، اور اس کو صرف C-130 میں 0 میں بیٹھا کے یا کسی اور جگہ سے ری ڈپلائمنٹ کرنا ہوگا ہمیں بھی۔ تو وہ جو امن فورس ہوگی جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اس کا کیونکہ بیچ میں عمل دخل، وہ گو کہ وہ ڈائریکٹ لڑائی کرنا نہیں پسند کریں گے، لیکن وہ اسٹیبلائزیشن کے لیے ایک گارنٹی تو ہوں گی اگر سیف کوریڈور کی بات کیا۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ اس ہفتے میں رہ گئے ہیں باقی یہی 4 دن یا 5 دن، تو اس میں ان کی مختلف جگہوں پہ ہاسٹیجز رکھے ہوئے۔ حماس کی لاجسٹک پرابلم بھی ہے نا، اور لاجسٹک پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے مختلف مقامات پر ہاسٹیجز رکھے ہوئے ہیں، اور مختلف مقامات پر انہوں نے بریل کیا ہوا ہے، یعنی دفن کیا ہوا ہے وہ لوگ جو جہاں باق ہو گئے ہیں ہاسٹیجز، اور وہ ان میں جہاں جہاں انہوں نے ان کو دبایا ہوا ہے زمین میں، وہاں کچھ بلڈنگیں منہدم بھی ہو گئی ہیں۔ تو اس کا اعادہ آج جب یہ گفت و شنید ہوگی تو اس میں یہ اس چیز کا تذکرہ ہونے کے بعد شاید کچھ تھوڑا سا ٹائم ایکسٹینڈ کر دے۔ نیتن یاہو ڈیسپریٹ ہوئے ہیں۔ کل مارکو روبیو نے بھی کہہ دیا کہ اٹ شوڈ ہیو بین ڈن یسٹرڈے اینڈ وی وانٹ اٹ ٹو بی ڈن کوائٹ کوئکلی۔ تو ہر ایک کو اس وقت انٹرسٹ یہی ہے کہ ہاسٹیجز۔ دوسرا وسوسہ یہ بڑھا دیتا ہے کہ اتنے انٹرسٹ کے ساتھ اگر ان کو باڈیز بھی مل جاتی ہے، یہ حماس کے وسوسے کی میں بات کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے کچھ قباحتیں آئیں، لیکن حماس کو پتہ ہے کہ ناؤ اور نیور، کیونکہ اب تو یہ ہے کہ چاروں طرف سے پہلے بھی گھیرا ہوا تھا، لیکن اب گھیرا تنگ ہو گیا ہے، ٹینک بھی ہیں، جہاز بھی ہیں، فوجیں کوئی وہاں
2-3 डिवीजन फौजी ने लगाई हुई है इसराइल ने, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तो आखिरी मरहले का जो ऑपरेशन है, जिसको चांसेस ये था कि अभी इस मीटिंग के बाद और 20 प्लान के बाद और डोनाल्ड ट्रंप की अपनी रेपुटेशन के मुताबिक दोनों बीच में इन्वॉल्व हुई हैं, 8 ममालिक को देखा जाए, इन तमाम चीज़ों का अयादा किया जाए तो महसूस होता है कि कुछ पहले फेज़ की उम्मीद की बड़ी अच्छी किरण हो गई है और उससे कुछ लोगों की 2.5 लाख अफराद जो वहाँ हैं उनकी शायद जानें बच जाएं। लेकिन बहरहाल इस 20 प्लान के इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी गैप्स हैं और आपने जैसा बताया कि आज भी लोगों को शहीद किया गया है और बतदरीज इसके बावजूद कि ट्रंप ने उनको मना किया बम्बार्डमेंट न करें, लेकिन वहाँ इजरायली फिर बढ़ जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।